السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پہ حقوق کے سلسلہ میں حق ایمان، حق تعظیم کے بیان کے بعد حق محبت کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وجوب، اسباب محبت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے واقعات محبت کا بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند اہم علامات اور اس کے ثمرات و نتائج کا بیان مقصود ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامات سے اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے، جھلکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند اہم علامات حضرات علماء نے ذکر کی ہیں۔ بالخصوص قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب الشفاء اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مختلف تالیفات میں آج انہی کا اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کرنا مقصود ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ کی موافقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت اور حمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کی رفاقت کا شوق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آپ کی کامل اتباع اور اطاعت ہے۔ بغیر اتباع اور اطاعت کے محبت صرف دعویٰ ہے، اس میں کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اے پیغمبر آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اللہ کے محب بن کے آئے تھے، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ کافر قوم کو، کافروں کو پسند نہیں فرماتا، کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو ان دو آیات مبارکہ میں پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اور دوسری آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے سنن ترمذی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقط احبنی، کہ جو میری سنت کو زندہ رکھتا ہے، میری سنت پہ عمل پیرا ہوتا ہے، وہی در حقیقت مجھ سے محبت رکھتا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے اس پیرائے کے مطابق، اس پیمانے کے مطابق سچی محبت کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قیراط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شعب الایمان بہقی میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، حضرات صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو حاصل کر رہے تھے، کوئی اسے پی رہا تھا، کوئی اسے اپنے جسم پہ مر رہا تھا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا کہ اگر کسی کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی نہ ملتا، اس کے ہاتھ نہ آتا، تو وہ اپنے دوست اس صحابی کے گیلے ہاتھوں پہ ہی ہاتھ لگا لیتا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا استعمال شدہ پانی نصیب ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، شعب الایمان بہقی کی روایت کے جو الفاظ ہیں کہ ما یحملکم علی ذلک، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ نے فرمایا حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی بنا پہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، کہ جسے یہ خواہش اور تمنا ہو، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہو، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو ادا کرے، ولیحسن جوار من جاور، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو ان احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی علامت اور نشانی اپنی اطاعت کو جو ہے وہ قرار دیا۔ دوسری بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، ہر اس چیز سے محبت کرنا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کا حکم دیا، ان سے محبت رکھنے کا حکم دیا، اور ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ چند شخصیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر بھی فرمایا، حضرت اسامہ بن زید، حضرت حسن، حضرت حسین، سیدہ عائشہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا کہ مجھے ان سے محبت ہے، تم بھی ان سے محبت رکھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی ہو اسے محبت دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے چچا کو ایک دفعہ یہ ارشاد فرمایا کہ عباس، مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ خوشی آپ کے اسلام لانے سے ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بڑی محبت ہے اور وہ آپ کے ایمان کے شدید خواہش مند ہیں۔ تیسری بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شوق زیارت اور شوق رفاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق، آپ کی رفاقت اور معیت کا شوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی او رآ من رآنی، خوشخبری ہو اس شخص کو جس نے مجھے دیکھا یا اس شخص کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا ہو۔ دوسری حدیث میں اس مفہوم کو یوں بیان فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، اسی طرح اس کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے اس خوش نصیب کو دیکھا جو میرے دیدار اور زیارت سے مشرف ہو چکا ہے۔ یعنی صحابہ کو دیکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتلایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا یہ شوق، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا وصف بیان کرتے ہوئے دو بڑے عجیب جملے ارشاد فرمائے، ہمیں کان شدید الحب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الصبر عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے اور آپ کے بغیر رہ نہ سکنے والے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رنگ اڑا ہوا ہے، بڑے پریشان حال ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہاں جب جی چاہتا ہے آپ کے دیدار سے، آپ کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، ایک خدشہ دل میں آیا ہے کہ جنت میں آپ تو اعلیٰ مقامات میں ہوں گے، تو جنت میں اگر آپ کی زیارت نہ ہو سکی تو آپ کی زیارت کے بغیر اس جنت کا کیا مزہ ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا، وہ انبیاء ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں یا صالحین ہوں، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہی بہترین ساتھی اور دوست ہیں۔ تو حضرات صحابہ کو یہ فکر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنے عمل کے ذریعے ان لوگوں کے درجات کو نہیں پا سکتا جن سے وہ محبت کرتا، تو آخرت میں اس کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اللہ اسے اسی کی معیت اور رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کی کہ ایک آدمی ایک صحابی آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو بڑے حکیمانہ انداز میں اس کا رخ موڑ دیا، فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کا پوچھنے والے یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اب صحابی ہے لیکن ان کا تواضع دیکھیں، کہنے لگے ما اعددت لہا من صلاۃ ولا صیام، یا من کثیر صلاۃ ولا صیام، یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ نماز روزے تو تیار نہیں کیے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں میرے پاس ایک نعمت ہے اللہ کی کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، قیامت والے دن تجھے اللہ انہی کے ساتھ رکھے گا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک علامت جو ہے وہ آپ کا شوق زیارت ہے۔
وہ زیارت حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں حاصل ہوئی۔ خوش نصیبوں کو اللہ رب العزت نعمت عالم خواب میں دے دیتے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کسی پیغمبر کی شکل اور صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور اسی شوق زیارت اور شوق رفاقت کی ایک صورت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی زیارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی حاضری، آپ کے روضہ اطہر پہ حاضری۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر سے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں روضہ اطہر پہ آ کے سلام عرض کرتے۔ یہ حاضری اور یہ شوق بھی اللہ رب العزت شاید قبولیت کی یہی گھڑی ہو، ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول اور باادب حاضری نصیب فرمائیں۔ مجھے صحیح ابن حبان کا وہ واقعہ یاد آ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک انصاری صحابیہ کے بنائے ہوئے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کیا تو وہ کھجور کا خشک تنا جس پہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھڑے ہوا کرتے تھے، حضرات صحابہ کہتے ہیں اس تنے سے ایسے جو ہے وہ رونے اور بلبلانے کی آواز آئی جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر سے نیچے اترے، آپ نے آ کے اسے اپنے بازوؤں میں لیا تو اس کا رونا جو ہے وہ تھم گیا۔ یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا، فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو، اے رسول اللہ کی محبت کے دعوے دارو، کھجور کا ایک خشک تنا پیغمبر کا فراق برداشت نہیں کر سکا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے پڑا۔ تم اپنی محبت کا جائزہ لو کہ کبھی تم بھی رسول اللہ کے فراق میں اور ان کی یاد میں روئے ہو۔ اللہ رب العزت جن کے پاس اسباب ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائیں، اور جن کے پاس شوق ہے اللہ ان کے لیے غائبانہ اسباب پیدا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق زیارت اور شوق رفاقت، جنت میں رفاقت، اللہ نے نسخہ اس کا بتلا دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نوجوان صحابی، دن بھر رسول اللہ ان کی خدمت میں حاضر رہتے، آپ کے وضو کا پانی دیگر ضروریات پوری فرماتے، اور رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے باہر ہی پڑے رہتے، وہی آرام فرماتے کہ رات کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تأمل کے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں تو جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں، اس کا خواہش مند ہوں۔ رسول اللہ اس جواب سے جو ہے وہ اتنا متاثر ہوئے، فرمایا یہ بتاؤ یہ جواب تمہیں کس نے سکھایا، کہ اگر میں کسی وقت پوچھوں تو تمہیں کس نے یہ چیز سکھائی ہے؟ اے رسول اللہ کسی نے نہیں، میرے دل میں یہی بات آئی کہ جنت میں جو ہے آپ اعلیٰ مقامات پہ ہوں گے، آپ کی رفاقت جو ہے وہ اگر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ فرمایا کہ اچھا میں ایسا کروں گا، یعنی اللہ سے دعا کروں گا، لیکن تو بھی اس معاملے میں میرے ساتھ تعاون کر، اعنی علی کثرت السجود، تو کثرت سے سجدے یعنی نوافل پڑھا کر، تاکہ قیامت والے دن اللہ رب العزت میری معیت اور رفاقت تجھے عطا فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تیسری علامت آپ کا شوق زیارت اور آپ کا شوق رفاقت ہے، آپ کی زیارت کا شوق اور جنت میں آپ کی رفاقت کا شوق اللہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ چوتھی بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، رسول اللہ کے آثار سے محبت ہے، جسے میں نے تفصیل کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت سے محبت کے عنوان سے بیان کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ممبر پہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جس جگہ بیٹھا کرتے تھے وہاں آتے اپنے ہاتھ رکھتے اور پھر اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رسول اللہ کے پسینے کو اکٹھا کرتیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا ام سلیم اس کا کیا کرو گی؟ کہا رسول اللہ اس سے ہم اپنی خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور ہم اسے اپنی خوشبو میں ڈال لیں تو اس کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور تبرکا لصبیاننا، اسے ہم بطور تبرک اپنے بچوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے محبت، مسجد نبوی کی محبت، دین کی محبت، علماء کرام کی محبت، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ پانچویں بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، رسول اللہ کے لیے غیرت کا اظہار ہے، حمیت ہے، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا عزم اور جذبہ رکھنا۔ غزوہ احد کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو ابو سفیان اور قریش نے یہ سمجھا، قریش کے لشکر نے، کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگا افیکم محمد، تمہارے اندر محمد موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش رہنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر جواب دینے لگے، فرمایا نہیں خاموش رہو۔ تو اس نے دوبارہ کہا افیکم ابن ابی قحافہ، تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو رسول اللہ نے پھر خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا افیکم عمر، تم میں ابن خطاب عمر ہے۔ تو حضرت عمر کو رسول اللہ نے پھر اشارہ کیا۔ حضرت عمر ہر دفعہ جواب دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے جب یہ جواب نہ سنا تو خوشی سے کہنے لگا اعلو حبل، حبل کیجئے۔ تو حضرت عمر سے اب رہا نہیں گیا، فرمایا اللہ اعلی و اجل، حبل کیجئے نہیں، بلندی اور جلال اور عظمت تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ وہ کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا معبود عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ حضرت عمر نے فوراً جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، تمہیں ایسا کوئی مددگار اور حمایتی حاصل ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے غیرت کا اظہار۔ چھٹی بڑی علامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے رسول اللہ کے لیے دعا کے عنوان سے ذکر فرمایا، اور فرمایا دعا میں چار چیزیں ہیں، رسول اللہ پہ صلات، رسول اللہ پہ سلام، رسول اللہ پہ سلام جو ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، رسول اللہ پہ درود، وہ بھی ہماری نماز کا حصہ اور رسول اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلہ اور وسیلہ اور مقام محمود کی دعا کرنا، جو ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حضور ان بلند مقامات کے حصول کی دعا کر کے در حقیقت ہم اپنے درجات کی بلندی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتویں بڑی علامت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، وہ آپ کی رضا اور آپ کی خوشنودی چاہنا، آپ کو راضی کرنا۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحلفون لکم لیرضوکم، کہ یہ اللہ کی قسمیں اٹھا کے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ سچے مومن ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی رضا کی فکر کی جائے۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں روح المعانی میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سب خوشنودیوں اور کسی کو راضی کرنے پہ مقدم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت اور آپ کے اقوال و افعال میں موافقت کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی فکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی رضا اور خوشنودی آپ کے دین کی پیروی میں، اتباع میں، آپ کی اطاعت اور اتباع میں۔ اب اس محبت کے تین بڑے ثمرات ہیں جو حضرات علماء نے ذکر کی۔ پہلا ثمرہ یا پہلا نتیجہ، اس محبت کا پہلا حل جو ہے وہ حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس اور شیرینی کا حصول ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ
وجد بہن حلاوت الایمان، تین خصلتیں جس آدمی میں ہوگی وہ ان کی بنا پہ ایمان کے حلاوت اور شیرینی کو پا لیتا۔ پہلی چیز یہ بیان فرمائی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہو کہ باقی کسی کی محبت ان کی محبت پہ غالب نہ آنے پائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ساری محبتوں پہ غالب ہو۔ اور حلاوت ایمانی کا مفہوم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں یہ ذکر کیا ہے کہ دین پہ استقامت اور دین پہ اسلام کی پہ ایمان پہ خاتمہ، کہ ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ اللہ دنیا اسلام کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور خاتمہ بھی اللہ ایمان پہ نصیب فرمائیں، تاکہ ایمان کا نتیجہ جو ہے وہ جنت میں داخلے کی صورت میں اسے حاصل ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا ثمرہ حلاوت ایمانی، ایمان کی شیرینی اور مٹھاس کا حصول ہے۔ دوسرا بڑا ثمرہ اور نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا، استحقاق رحمت، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کامل محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ظریف الطبع تھے، اپنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے اپنے مزاح سے۔ تو ایک دفعہ کسی بشری تقاضے کی بنا پہ کوئی غلطی سرزد ہوئی تو انہیں جب سزا دی جانے لگی تو کسی نے انہیں برا بلا کہا، تو رسول اللہ نے لا تلعنوہ انہ یحب اللہ ورسولہ، اسے برا بلا مت کہو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت رکھتا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے جنازے کے لیے تشریف لائے تو اس موقع پہ ان کی اہلیہ کہنے لگی ہنی اللہ کل جنت و ابو صائب، ابو صائب ان کی کنیت تھی کہ آپ کو جنت مبارک ہو۔ اب رسول اللہ نے اپنی صحابیہ کو تنبیہ بھی فرما دی، اور میں ما علم کی بذالک، تمہیں اس چیز کا کیسے علم کہ یہ جنت میں جائے گا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کان یصوم النہار و یصلی اللیل، دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام میں گزار دیتے تھے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں ان کی زندگی گزری۔ تو رسول اللہ نے فرمایا حسبک ان تقولی انہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا ان کے اعمال گنوانے کی بجائے اگر تو صرف یہی کہہ دیتی نا کہ اسے اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی تو اللہ کی رحمت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو استحقاق رحمت کا مستحق ہونا۔ اور تیسرا بڑا ثمرہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت ہے، جنت میں رفاقت اور معیت کا حصول، جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو آیت کریمہ میں نے سورہ نساء کی پڑھی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کے انبیاء کی صحبت اور معیت کا حصول اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اور کامل محبت سے۔ رسول اللہ نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور رفاقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تیسرا بڑا ثمرہ ہے، جو حضرات صحابہ کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحبت و معیت اور رفاقت انہیں دنیا میں حاصل رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی معیت اور رفاقت جو ہے وہ حاصل رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں حقیقی محبت، علامات محبت بھی نصیب فرمائیں، اور ثمرات محبت سے بھی ہمیں محروم نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔